الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ان کے علم کی وجہ سے، اور فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن یہ ابلیس، یہ آکڑ خان، یہ کھڑا ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد، میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا چیز رکاوٹ بنی؟ کیا ہوا؟ کیوں نہیں کیا؟ جب اس سے وجہ پوچھی تو آگے سے لاجک دینے لگا، حجت کرنے لگا۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ بلند چیز، مٹی تو پاؤں کے نیچے پڑی چیز ہوتی ہے۔ آگ کی ایک ہیبت ہوتی ہے، بندہ ڈرتا ہے، مٹی سے کون ڈرتا ہے؟ مٹی کی کیا شان ہے؟ آگ جناب لگی ہو تو اچھے سے اچھا بندہ بھی قریب جانے سے ڈرتا ہے، اور وہ بلند اور یہ پست، تو ایک ہیبت والی جو ہے وہ پوزیشن رکھنے والی، اونچی پوزیشن والی چیز نیچی چیز کو سجدہ کرے، یہ تو نہیں، لاجک تو نہیں بنتی نا۔ یہ اس نے اس قسم کی بات کی، اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ بس یہ وہ پوائنٹ تھا کہ اس نے اولاد آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سے دشمنی کی قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا، اللہ کو قرآن مجید میں ہے کہ میں اکثر کو بھٹکاؤں گا، بہکا دوں گا، بندے تیرے ہوں گے، کام میرے کریں گے، رزق تیرا دیا ہوا کھائیں گے، بات میری مانیں گے۔ تو شیطان نے قسمیں کھائیں اور یہ معاملے شروع ہو گئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اولاد آدم آتی گئی، بڑھتی گئی، پھر مختلف ادوار میں فتنے آتے چلے گئے۔ شیطان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرتا چلا گیا۔ فتنوں کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، وہ آتے اور بھٹکی ہوئی امت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لے کر آتے۔ ایک نبی آئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، چلتے چلتے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا ہی رہا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے، اور یہ امت آخری امت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام جب میدان عرفات میں تھے تو یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو پسند کر لیا، اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دی۔ یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے، اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہو چکی ہوتی ہم اس کو جشن کا دن مناتے، اگر دین ہمارے ہاں مکمل ہو چکا ہوتا تو ہم تو اس کو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ لیکن پہلے کیا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا سلسلہ جاری۔ اب فتنے تو ختم نہیں ہوں گے۔ پہلے جب فتنے آتے تھے تو ہر نبی نے فتنوں کا مقابلہ کیا اور اپنی امت کو فتنوں سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔
کامیاب کون ہوا؟ پچھلے تمام انبیاء کے حالات کے وہ پڑھیں دیکھیں، کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، چاہے وہ تھوڑے تھے یا زیادہ، اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے زندہ رہے، غازی بنے یا شہید ہو گئے، کسی بھی پوزیشن پہ تھے۔ کامیاب کون ہوا؟ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا وہ ناکام ہو گئے، چاہے وہ فرعون تھے یا نمرود، بڑے بڑے بادشاہ تھے، حکمران تھے، سب تباہ ہو گئے۔ تو کامیابی کا معیار ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شخص کامیاب کہتا ہے، علماء تو کہتے ہی ہیں، دیندار اور صلحاء تو کہتے ہی ہیں، جو بالکل دنیا دار قسم کے لوگ ہیں نا، جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ بھی انہی کو کامیاب کہتے ہیں۔ بھائی انہیں کامیاب جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کون سا کرائیٹیریا ہے؟ اسی کرائیٹیریا کو ہم اپنے لیے بھی تو رکھیں نا۔ ہم تو آج مادیت کے، پیسوں کے بندے بن چکے ہیں۔ اگر وہاں دیکھا جائے تو جان چلی گئی، سب ساتھی شہید ہو گئے، تو اس میں کامیابی کیا ہے؟ اس میں آخرت کی کامیابی ہے، اس میں نظریے کی کامیابی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اپنے معاملے میں ہم اس کو بھول چکے ہیں، آج ہمارا معاملہ بدلا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، فتنے تو قیامت تک آئیں گے، اب فتنوں کے مقابلے کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے، حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اب امت کی رہنمائی کا کام علماء اور مشائخ کا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ امت کسی فتنے میں پڑنے لگے، اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو فتنوں سے نکالے۔ جس طرح گزشتہ امتوں میں فتنے آتے رہے اور انبیاء ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کامیاب ہوئے، بالکل اسی طرح ان 1400 سال کی تاریخ میں اگر دیکھ لیں تو جہاں بھی فتنہ آیا، جو بھی فتنہ آیا، ان فتنوں کے سامنے ہمیشہ علماء کھڑے ہوئے، علماء حق، فتنوں کے سامنے ہمیشہ علماء حق کھڑے ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہوئے۔ تو آج بھی یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے، اور دین کے 4 شعبے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم دعوت دین، ویزکیہم ذکر اور خانقاہیں، ویعلمہم الکتاب آج کل کے مدارس، والحکمہ اور دین کی محنت، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے محنت۔ تو دین کے 4 شعبے ہیں، اور ان چاروں شعبوں کو علماء اور مشائخ نے سنبھالا ہوا، اور قیامت تک یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، پھر یہ صحابہ کرام کا جو دور ہے اس میں ترقی ہی ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 44 لاکھ، اور یہ بڑھتے بڑھتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہ بن گیا تھا۔ تو بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو صحابہ کرام کا یہ دور گزرا۔ اس کے بعد اگلا دور تھا محدثین کا، دین کو سنبھالا جنہوں نے۔ ہوا کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے، نئے علاقے فتح ہوئے، تو لوگوں نے ایسا کیا کہ بہت ساری حدیثیں گھڑ لیں، پھر حدیثوں کی پرکھ کا معاملہ ذرا خطرے میں پڑنے لگا، تو محدثین نے محنت کر کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا، اور غلط باتوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے محدثین سے لیا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بھی آج محفوظ ہیں۔ یہ کام اللہ نے محدثین سے لیا، یعنی علماء سے لیا۔
اس کے بعد فقہا کا دور آیا. انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے دین کو ایک مدون شکل میں جو ہے نا وہ بنا دیا. مسائل لکھ لیے اور قیامت تک آنے والی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اصولوں کو نوٹ کر دیا. تو فقہا نے جب کام کیا تو فقہا کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو زیادہ معروف ہوئے ان کی تعداد 16-17 کے قریب ہے، اور ان میں سے جو باقی رہ گئے وہ 4 ہیں: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. یہ 4 ہیں. یہ ٹوٹل 4 فقہ ہیں: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے پھر کام لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ بھی شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ان کا درجہ ان میں بہت بڑا. پھر اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام سے بھی وقت میں اپنے وقت میں خوب کام لیا. اگر ہم ادھر پہ آئے نا بر صغیر پاک و ہند، تو یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے بر صغیر اور پاک و ہند میں پورے سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کرام سے بہت کام لیا. حضرت معین الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور اس سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے توبہ طائب کی، غالباً 17 لاکھ. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشائخ صوفیہ یہاں گزرے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے خوب دین کا کام لیا. چنانچہ سینکڑوں سال ایسے گزرے ہیں اس سب کانٹیننٹ میں کہ امت دین پر عمل کرتی رہی، اور صوفیاء کرام کا ایک تعلق ہوتا تھا، اور وقت کے بادشاہ بھی صوفیاء کرام سے تعلق رکھا کرتے تھے. سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ تھا، اور ان کا تعلق تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے. کئی واقعات ہیں. محمود غزنوی ایک مرتبہ خانقاہ میں آئے تو ادھر کوئی صفائی وغیرہ ہو رہی تھی تو مٹی اڑ رہی تھی. تو محمود غزنوی نے سوچا کہ بھئی یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا. خیر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، محمود غزنوی کو پوچھا بھئی کیا بنا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس خانقاہ کی مٹی کو چہرے پہ ملا، آج اس کی وجہ سے ہم نے تمہارے چہرے پہ جہنم کی آگ ہی حرام کر دی. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ملنے آیا تھا. اندر جب لوگوں کو پتہ لگا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں تو طلباء مریدین دوڑے کہ حضرت کو جا کے بتائیں. اس وقت حضرت جو ہے نا ایک خادم کو کہے ہوئے تھے، ان طالب علم تھا، کوئی مرید تھا، وہ ان کے سر میں جوئیں وغیرہ دیکھ رہا تھا. اس طرح سے کچھ مصروفیت تھی. یہ سر جھکائے ہوئے تھے اور وہ سر میں جوئیں وغیرہ دیکھ رہا تھا تاکہ پھر بعد میں تیل وغیرہ لگایا جائے. تو اس کو پتہ لگا بادشاہ سلامت آئے ہیں. یہ تو ایک دم کہنے لگا حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت آئے. کہا اوہو، میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جو آ گئی. تو اس طرح سے دنیا سے بے رغبتی ان حضرات کے اندر تھی. خیر بادشاہ سلامت آئے، محمود غزنوی آیا، بیٹھا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. اب محمود غزنوی نے ملاقات کے بعد نا، یہ دوران ملاقات، ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی کہ یہ قبول کر لیجیے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ واپس. وہ اصرار کرتا رہا، آپ انکار کرتے رہے. خیر جب انہوں نے نہ مانا نا محمود غزنوی نے، تو ان کے پاس خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے بعد ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، باسی سوکھی روٹی. وہ محمود غزنوی کو دی، کہا کھائیے. اب محمود غزنوی نے جب وہ کھانی شروع کی، وہ بادشاہ نیک کیا کہتے ہیں، نیک تو تھا لیکن بڑی قیمتی غذائیں اور نعمتوں میں پلنے والا بندہ تھا. اب سوکھی روٹی جب کھائے تو نگلی نہ جائے. حضرت سمجھ گئے، پوچھا بھی کیا ہوا محمود، نگلی نہیں جا رہی؟ کہ حضرت تو بڑی اٹکی ہوئی ہے، بڑا مشکل ہو گیا اس کو کھانا. فرمایا کہ جس طرح تم سے سوکھی روٹی کا نوالا نہیں نگلا جا رہا، یہ تمہاری اشرفیوں کی تھیلی مجھ سے نہیں نگلی جا رہی، لے جاؤ، یہ میرے اندر اٹک گئی.
وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ خیر سلطان محمود اس وقت تو چلا گیا، آتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کئی حملے کر چکا تھا سومناتھ کے اوپر، ہندوستان کے اوپر، فتح نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت یہ ہندو جو ہے نا مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، تو آپ اگر دعا فرما دیں، اور اتنے میں حملے کر چکا ہوں اور یہ سومناتھ اور ہندوستان وغیرہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا جبہ لے جاؤ، اور جب کوئی ایسا موقع ہو تمہیں لگے کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے تو پھر اس جبے کی نسبت سے اللہ سے مانگ لینا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جبہ لیا، چل پڑا۔ خیر جب سومناتھ پہ اس نے حملہ کیا، جو اس کا 17واں حملہ تھا جس میں فتح بھی ہوا تھا، اس میں حملے کے بعد ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی پوزیشن ذرا ویک ہونے لگی اور وہ ہندو ذرا پاور میں آنے لگے، اور مسلمان کے اندر پریشانی جب آئی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وضو تو تھا، ایک سائڈ پہ آیا، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجت، پھر اللہ سے مانگا یا اللہ اس جبے والے کا اگر آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سومناتھ فتح ہو گیا۔ اللہ کی شان۔ کافی عرصے کے بعد سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ پھر حضرت کے پاس آیا کہ چلو شکریہ تو ادا کروں، اطلاع بھی کروں اور شکر بھی ان کا ادا کروں کہ جی آپ کی بڑی مہربانی، میرا کام بن گیا، مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا۔ یہ آیا اور تفصیلات کچھ بتائیں۔ حضرت نے پوچھا کہ محمود کیا مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ مانگا کیا تھا؟ تو کہ حضرت میں نے تو یہی مانگا تھا، یا اللہ مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا سلطان محمود چھوٹی قیمت لگائی، تھوڑی قیمت لگائی، اس وقت تم پوری دنیا کی فتح مانگ لیتے، اللہ وہ بھی عطا کر دیتے۔ تو ان اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہوا کرتا۔ تو مشائخ صوفیہ کا زمانہ گزرا۔ ایک اور بھی اس بزرگ کی باتیں تھوڑی سی سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ تو فتنوں کے حوالے سے ہے، لیکن چند باتیں ذرا تمہیدی ہیں جن کو ہم سمجھ کے پھر آگے بڑھیں۔ ایک اور بزرگ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بادشاہوں کے پیر تھے۔ عوام تو عوام، خواص اور بادشاہ لوگ بھی ان سے بیت تھے۔ خیر ان کا جب انتقال ہوا نا تو جناب لوگوں کا تو ایک سیلاب امڑ آیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ نیک لوگوں کا جنازہ مل جائے یہ خود ایک سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے پیچھے پڑنے والوں کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں لوگ آئے، علماء بھی، مشائخ بھی، اور عوام الناس کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اللہ کی شان، جب جنازہ رکھ دیا گیا، جنازہ پڑھنے سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت کی وصیت تھی کہ میں نے وہ وصیت کا اعلان کرنا ہے، سب کو پڑھ کے سنانی ہے، اور وصیت اس شخص کے لیے ہے جو جنازہ کون پڑھا ہے، اس کی کیفیت حضرت نے بتائی ہوئی ہے۔ تو 4 باتیں اس کے اندر تھیں۔ اب ان چاروں کو ہم سنیں بھی اور غور بھی کریں کہ ان میں سے کس چیز میں ہم پاس ہیں اور کس چیز میں ہم فیل ہیں، ساتھ ساتھ اپنا تجربہ، اپنا امتحان بھی لیتے جائیں۔ تو وصیت پڑھنے والے نے کہا کہ حضرت نے 4 وصیتیں کی ہیں، جو ان چاروں چیزوں پہ پورا اترتا ہوگا وہ میری نماز جنازہ کی امامت کروائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ پہلی بات کہ وہ شخص وہ ہو کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے تکبیر اولیٰ اس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جماعت نہیں کہ دوسری رکعت میں مل گئے، تیسری میں مل گئے، چوتھی میں بھی اتحیات میں مل گئے، تو جماعت تو مل جاتی ہے نا۔ تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی، یعنی ادھر سے امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے پیچھے یہ بھی تیار تھا۔ ہماری تو نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں، جماعت تو الگ بات۔ تو شاید اس میں بھی ہم فیل ہیں۔ دوسری بتائی بات کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ اس میں بھی غور کریں ہم پاس ہیں یا فیل۔ اور تیسری بات کہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کبھی کسی غیر محرم کے اوپر شہوت کی نگاہ نہ ڈالی ہو۔
یہاں بھی غور کریں کیا حال ہے ہمارا. موبائل فون ہمارے پاس ہو اور ہم کدھر ہوتے ہیں. اور چوتھی بات کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے آج تک میرا جنازہ پڑھانے تک اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. یہ 4 باتیں. عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑی ہو، اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک. اتنا بڑا مجمع تھا، بالکل جیسے نا سانپ ہی سونگ گیا، پن ڈراپ سائلنٹ. اب کون آگے بڑھے، کس کی مجال ہے، کون ایسا بندہ ہو. تو تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آگے بڑھا، حضرت کے جنازے کے قریب آ کے کھڑا ہوا سرہانے. کہنے لگا حضرت آپ تو چلے گئے، آپ نے دنیا کے سامنے مجھے رسوا کر دیا. آپ تو چلے گئے اور آپ نے میرے راز کو دنیا کے سامنے کھول دیا. پھر اس نوجوان نے پورے مجمع کے سامنے قسم کھا کے کہا یہ 4 صفات میرے اندر موجود ہیں اور اس وصیت کے مطابق نماز جنازہ پھر مجھے پڑھانی ہے. پھر اس نے نماز جنازہ پڑھائی. پڑھنے والوں نے پڑھی اور دیکھنے والوں نے دیکھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وقت کا بادشاہ تھا، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے. تو سینکڑوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا اور اولیاء خانقاہوں کے اندر دین کی محنت کرتے رہے اور لوگ دین سیکھتے رہے، سلسلے چلتے رہے. بہرحال پھر ایک فتنہ آیا مغلیہ سلطنت میں. ایک بادشاہ تھا، جلال الدین اکبر نام تھا اس کا. اس کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا. 2 درباری ملا تھے، ابو الفضل اور فیضی. ان دونوں کے والد کا نام تھا مبارک. یہ بہت بڑے عالم تھے درباری. اور یہ ان لوگوں نے ابو الفضل یا فیضی نے، ان دونوں نے کسی ایک نے وہ لکھی عربی زبان کے اندر تفسیر کی کتاب. اس کا نام رکھا سواتع الالہام. اور اس کو ایسے لکھا کہ پوری تفسیر میں نقطے والا کوئی لفظ نہیں تھا. با نہیں، جیم نہیں، خا نہیں، زال نہیں، غوئے نہیں، نقطے والا کوئی لفظ ہی نہیں تھا. ہم سے کہا جائے نا اپنی زبان میں ایک پرچہ پورا لکھ دیں جس میں کوئی تحریر مکمل ہو اور اس میں نقطے والا لفظ نہ ہو، ہم نہیں لکھ سکتے. اچھا میں یہ کہہ دیا جائے کہ ایک دن تک آپ نے صبح سے شام تک کوئی بھی اپنی ضرورت کسی کو کہنی ہے، نقطے والے لفظ کے علاوہ کہیں تو ہم پانی بھی نہیں کسی کو کہہ سکتے مجھے پانی پلا دو، پے کے نیچے نقطہ، نون پہ بھی نقطہ. کسی کو یہ بھی نہیں کھانا کھلا دو، نون پہ پھر آ گیا نقطہ. ہم تو ایسے ہی رہ جائیں گے. انہوں نے اتنا تو علم تھا نا ان کے اندر کہ اپنی زبان میں نہیں، عربی زبان میں، دوسری زبان میں ایسی تفسیر لکھ ڈالی. لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں تھی. قابلیت تو ان کے اندر بہت تھی. درباری ملا بن گئے اور بادشاہ کو عجیب عجیب جو ہے نا وہ چکر دینے شروع کیے. اور جناب اس کو تو بادشاہ کیا آگے بڑھ کے شاید نبی ہی بنا دیا، کیا بنا دیا، الامان والحفیظ. اور بہت بڑا فتنہ آیا. وہ ہندوستان جہاں ظہیر الدین بابر نے محنت کی اور ایک اچھا سلسلہ چل رہا تھا، سب لوگ جو ہیں دین حنفی پہ قائم تھے، سلسلہ چل رہا تھا، ایک زبردست قسم کا فتنہ پیدا ہو گیا. کیا ہوا؟ ابو الفضل اور فیضی نے نا اکبر بادشاہ کو خراب کیا. چند باتیں آپ سن لیجئے کیونکہ فتنوں کے اوپر بات کر رہا ہوں تو آگے ہم نے موجودہ دور کے فتنوں پہ بھی آنا ہے. ایک دن اکبر بادشاہ جب سو کے اٹھا تو انہوں نے کہا، درباری ملاؤں نے، ابو الفضل فیضین وغیرہ نے کہا کہ دیکھیں آپ سو رہے تھے، رات کو آپ کے اوپر الہام ہوا، وحی نازل ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، میں نے نوٹ کر لیے. بھئی کیا نازل ہوا مجھ پہ؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یا ایھا البشر، ہاں جی آپ پہ یہ نازل ہوا، یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر. عربی میں کیسا ماہر تھا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ دیکھو تم نے نا گائے ذبح نہیں کرنی،
اگر تم نے گائے ذبح کی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کے اندر ہے بکری گائے کو ذبح کرو۔ اب جناب آرڈر جاری ہو گئے، پورے ہندوستان میں کوئی گائے نہیں ذبح کر سکتا۔ پھر کلمہ بھی جاری کروا دیا اور دین کا نام بھی بدل کے رکھ دیا۔ دین کا نام تھا دین الہی، یہ اکبر نے ایجاد کیا ان درباری ملاؤں کے ساتھ مل کے، اور کلمہ بھی بدل دیا لا الہ الا اللہ اکبر ذل اللہ، یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور کون کون سی آسانیاں ان کو لوگوں کو دی جو آج ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے بھی ارد گرد ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ آج جب میں ایک جگہ ظہر میں بیان تھا، واپس آیا تو والد صاحب نے بتایا، پتہ نہیں کسی مسلمان ملک کا بتا رہے تھے کہ وہاں زنا کو حلال قرار دے دیا ہے، کیا ایسی کچھ بات بتا رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں بھی چلنا شروع ہو چکا۔ تو کون کون سی گنجائشیں ان لوگوں نے نکالی؟ انہوں نے ایک پوائنٹ لیا کہ دیکھو سب اللہ پہ راضی ہے نا، اللہ ایک ہے، کوئی رام کہے، کوئی اللہ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی گاڈ کہے، تو جو کہہ رہے کہے تو اللہ کو رائے نا۔ تو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ تفریق کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں انبیاء کی بات ہو، بھئی انجیل میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو ان میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ پہ منتخب، ایک اللہ پر آ جاؤ۔ اب کوئی کسی طرح پکار رہا ہے، پکار تو اسی کو رہا ہے نا، تو ایک ہو جاؤ۔ تو اکبر کیا کرتا تھا؟ صبح اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سورج کی بھی عبادت کر لیتا، اور ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں تو مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، ان کے سامنے بھی سر جھکا لیتا، اور کچھ حکم اور بھی دیے، سود حلال، شراب حلال، زنا حلال، سور کا گوشت حلال، گائے ذبح کرنا حرام۔ وہ ہندوؤں کو خوش کرتے تھے، ہم سکھوں کو خوش کرتے۔ تو خیر یہ سارے معاملات آ گئے، اتنا یہ معاملہ بڑھا کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ فتنہ پھیلا۔ اب فتنے میں آگے رکاوٹ کون بنے؟ پھر علماء۔ اب علماء کو تو بے شمار قتل کروایا گیا، بے شمار۔ لیکن ایک عالم دین ایسے تھے، عالم ربانی، سرہند میں تھے وہ، ان کا نام تھا شیخ احمد، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ ڈٹ گئے اس فتنے کے آگے، اکیلے تنے تنہا انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اکبر کے دربار میں بھی آئے اور اکیلے سب کے خلاف بات کی، اور پھر جہانگیر کا معاملہ بھی ہوا، قید کر دیے گئے گوالیار کے اندر۔ جہانگیر نے کہا ان کو قتل کر دو، تو نظام الملک، وہ اصل میں تو ان سے بیعت ہو چکے تھے، ان کا وزیر اعظم تھا، انہوں نے کہا دیکھو بھئی قتل کر دیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، آپ فی الحال قید کر دو۔ قید کر دیا گوالیار کے قلعے میں۔ قید کرنے کے بعد 3 جگہوں سے نا بڑے بڑے جو گورنر تھے جہانگیر کے، وہ کھڑے ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ ان کا آج کے بعد ہم نہیں مانتے جہانگیر کون، ہماری حکومت ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی تھیں؟ ایک محبت خان تھا پشاور میں، ایک خانہ خانان تھا، اور ایک خانہ اعظم تھا۔ تو 3 الگ الگ علاقوں سے، ایک پنجاب سے، ایک پشاور سے، اور ایک شاید کابل وغیرہ سے، بہرحال 3 علاقوں سے یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں نے پھر جہانگیر کے خلاف فوج کشی کر دی۔ اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر بنا تھا بادشاہ۔ مقابلہ ہوا، جہانگیر ہار گیا، جہانگیر قید ہو گیا۔ ان تینوں نے پھر گوالیار کے قلعے میں حضرت کو خط لکھا کہ حضرت کام ٹھیک ہو گیا، اس کو قید کر لیے، حکم دیجئے، اور آپ جیسے کہیں گے آگے وہ ہوگا۔ حضرت کو جب گوالیار میں وہ ملا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرا ان سے کوئی حکومت کا تو کوئی اختلاف نہیں تھا، میرا تو ان سے سنت اور بدعت کے اوپر بات ہے، توحید اور شرک کے اوپر بات ہے۔ حکمرانی ان کی ہے، ایک ان کی ہے، یہ تو میرا کام ہی نہیں تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، آزاد کر دو۔ ادھر سے جب خط ملا نا ان تینوں کو، یہ تینوں بڑے پریشان کہ حضرت ہم سے ناراض ہو گئے۔ خیر اب یہ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے بادشاہ کو اسی رات خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانگیر کو فرمایا کہ دیکھ اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے بڑے جو عالم اور متبع سنت ہیں، داعی سنت ہیں، ان کو تو تم نے جیل میں بند رکھا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت تمہیں کیسے ملے گی؟
تو ڈانٹا اس کو. یہ رات کو ڈانٹ کھا کے سیدھا ہو چکا تھا صبح تک. اور جب یہ تینوں آئے نا تو اس نے کہا مجھے تو حضرت کے پاس ہی لے جاؤ. انہوں نے دیکھا یہ بھی حالات بدل گئے. خیر کہ جی ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. اب یہ جہانگیر ان تینوں کے ساتھ جو ہے نا جب گوالیار پہنچا حضرت کے پاس تو جہانگیر سیدھا جھکنے لگا قدموں میں. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہی تمہارا اختلاف ہے کہ سر دینے والے کے سامنے تو جھک سکتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں. کیونکہ یہ بھی تو لوگوں نے ایک بنایا تھا نا, تعظیمی سجدے کی بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کا تو مقام بہت بلند ہے تو آپ کو تو تعظیمی سجدہ ہونا چاہیے. تو جو آتا سجدہ کرتا. ان کو بھی بلایا, انہوں نے سجدہ نہیں کیا. دروازہ ایسا بنایا کہ انہیں جھکنا پڑ کے جھک کے اندر آئے تو بس یہی ٹھیک ہے, آگے بادشاہ بیٹھا ہے, جھک گئے تو ہو گیا. انہوں نے کیا, اللہ والوں کی تدبیر, اللہ کی دی ہوئی فراست ان کے پاس ہوتی ہے. جب یہ گئے تو پہلے پاؤں آگے داخل کیے اور سر بعد میں. تو پاؤں پہلے آگے ہوئے, سر جھکا ہی نہیں. تو لوگوں نے اسی بات کو بنا لیا ایشو کہ دیکھیں بادشاہ کی طرف پہلے پاؤں کر دیے, بے ادبی ہو گئی. اب جب جہانگیر جھکنے لگا نا تو انہوں نے کہا نہ, خبردار, یہ سر دینے والے کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام بے دام, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اس نے ایک پورا عہد نامہ سائن کر کے مہر لگا کے دے دیا, جو آپ اس پہ لکھیں گے اور ان تینوں میں سے جس کو آپ بادشاہ بناتے ہیں میں تیار, اس دے دیں جس کو آپ نے دینی ہے. کہا نہیں بادشاہ تو تم ہی ہو. اور اس کے بعد 25-30 جو ہے نا اصلاحات لکھوائیں اور اس کو حکم دیا کہ تم ملکی پیمانے پہ سارے ہندوستان میں جگہ جگہ گائیں ذبح کرو, علل اعلان کھلے چوراہوں میں. اور ہندو عورتیں مسلمان مردوں کے ہیں ان کو واپس بھیجو, مسلمان عورتیں ہندوؤں کے ہیں ان سے واپس لو. اور یہ شراب حرام کو تم نے حلال کیا ہے, اس کو یہ حرام ہے. تو تفصیلات تفصیل سے لکھوائیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو ہندوستان میں آیا, لیکن یہ جو فتنہ تھا یہ داخلی فتنہ تھا دین اکبری, اور اللہ رب العزت نے داخلی ہی طور پر اس کا علاج کروایا. اور خانقاہ کے ایک مرد مجاہد سے, خانقاہ کے ایک عالم سے, ایک اللہ والے سے تنہا یہ کام لیا. تو یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا, عام فتنہ نہیں تھا. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہندوستان کے اندر پھر دوبارہ توحید اور سنت کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ بھی فتنہ آیا تو علماء وقت کے کھڑے ہوئے. اس کے بعد ایک اگلا دور آیا. یہ امت دین پہ چلتی رہی لیکن آگے بہت ہی جلدی اگلے ادوار میں انگریز یہاں پہ تاجر بن کر آیا اور بالآخر حاکم بن کے بیٹھا. انتہائی عیار, مکار, فتنہ پرور دشمنی آیا. یہ فتنہ تھا خارجی, اللہ نے اس کے لیے محنت بھی دی, خارجی. اس کی تفصیلات ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ خارجی فتنہ تھا. انگریز نے یہاں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا نا کنٹرول پر حاصل کرنے کے بعد, علماء کو ختم کرنا, مدارس کو ختم کرنا. یہ سب سے پہلا کام تھا, کیونکہ ان کی ریسرچ یہ بتا چکی تھی جب تک یہ مدارس باقی ہیں ان کے اندر روح محمدی موجود رہے گی, اس کو نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے اندر سے نکال دو. اس کے اوپر انہوں نے پورا کام کیا. اس زمانے میں جو مدرسے ہوتے تھے نا, انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر میں جو مدارس ہوتے تھے, اس زمانے کی ترتیب کیا تھی؟ آج ہماری ترتیب تو ہے نا کہ ڈونیشن لیتے ہیں مدرسے والے, اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, کوئی ہدیات یہ دیتا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن پہلے یہ نہیں تھا. پہلے کیا تھا؟ بالکل ابتدا میں تو بیت المال سے سلسلہ چلتا تھا, لیکن جب بیت المال والا اور حکومت کی سرپرستی جب ختم ہوئی تو کیا ہوتا تھا, مدارس جب بنائے جاتے تھے تو ہر مدرسے کے ساتھ زمین جاگیریں وقف کر دی جاتی تھیں. یہ مدرسہ اس کے ساتھ 2 مربع, اس کے ساتھ 5 مربع, اس کے ساتھ 10 مربع, اس کے ساتھ اتنی جاگیر. اس جاگیر کی سالانہ آمدنی سے وہ مدرسے چلتے تھے. انگریز جب آیا تو اس نے وقف ایکٹ بنایا اور تمام مدارس کی جو زمینیں تھیں ان کو حکومتی تحویل میں لے لیا. گویا کہ مدرسوں کا قلعہ قامہ کر دیا, گلا گھونٹ دیا, بند کر دیا. تو ہزاروں مدارس اس وجہ سے بند ہو گئے. تو انگریز نے یہ کام آتے ہی کیا اور اس پہ پوری محنت کی.
ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ مدارس کو بند کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو، ان کے نظام مالیات کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقے سے محنت کی۔ دوسرا اس نے کیا کیا، اس نے عیسائی پادریوں کی جماعتیں بلوائیں کہ تم یہاں پہ آ کے عیسائیت کی تبلیغ بھی کرو اور شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کرو، فتنے پیدا کرو، زہر ڈالو، نفرتوں کے بیج ڈالو۔ اس پہ کام شروع کر دیا۔ تیسرا کام اس نے کیا کیا، قادیانیت پیدا کی، اسی کی پیداوار ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پہلی وحی تھی، اس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، میرے اوپر کپڑے بھی کوئی نہیں تھے، اتنے میں باہر سے کسی نے نوک کیا، آواز سی کچھ آئی، تو میں اسی طرح بغیر کپڑوں کے باہر چلا گیا۔ تو باہر دیکھا تو ایک فرشتہ تھا۔ میں نے پوچھا ہاؤ آر یو، میں نے پوچھا ہو آر یو۔ انگریزوں کی اولاد تھی تو انگریزی میں سارے معاملات ہونے تھے۔ ہو آر یو، اس نے نام بتایا، ٹیچی، میرا نام ٹیچی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ بہرحال اسی طرح اور بھی کئی فتنے پیدا کیے۔ تو انگریز نے آ کے ہر طرف سے مختلف فتنے اور مختلف معاملات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ بالآخر پھر مدرسے والے ہی اٹھے، اور ان میں سے ایک مدرسے کا نام تھا جامعہ رحیمیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا۔ انگریز کو آیا غصہ، اور جامعہ رحیمیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلڈوزر چڑھا کے بالکل ختم کر دیا۔ اور بھی کئی مدارس اس طرح ختم کیے گئے۔ لیکن علماء فتویٰ دے چکے تھے، اور امت کے اندر یہ بات آ چکی تھی، اور مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے پرتول چکے تھے۔ اگر آپ کبھی اکابر علماء دیوبند کی زندگی کے حالات پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، وہ کتابیں جن میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ہے نقش حیات، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے نقش حیات، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نقش حیات۔ کم سے کم ایک دفعہ کہیں سے یہ مل جائے، خرید کے پڑھ لیں۔ تھوڑا سا ٹائم فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ سے نکال کے نا اس نقش حیات کو دے دیں، پھر معلوم ہوگا بہت ساری چیزیں۔ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانیاں دیں۔ انگریزوں نے آگ کے انگارے زمین پہ بچھائے اور ہمارے علماء کو زمین پہ لٹایا۔ 100 کی تعداد میں ایک وقت میں مسلمان علماء کو شہید کیا۔ کبھی ایسا ہوتا 100-200 علماء کو بلا لیا جاتا، اور ان کو کہا جاتا کہ دیکھو ہماری مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے نہیں، ہم اللہ کے دفتروں سے نام مٹا کے تمہارے دفتروں میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کہتے اچھا؟ پھر فوج کو حکم ہوتا ساروں کو بھون دو، سب کو شہید کر دیا جاتا۔ یہ ہمارے لاہور میں بادشاہی مسجد کے سامنے ایک تختہ تھا سولی، ایک عالم کو لٹکا دیا جاتا، لاش تڑپتی رہتی، گھنٹوں تڑپتی، لٹکی رہتی، موت آ جاتی، لٹکی رہتی، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، راؤنڈ دی کلاک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ دہلی سے لے کے پشاور تک جو جی ٹی روڈ ہے نا، گرینڈ ٹرنک روڈ، دونوں سائیڈوں پہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا قابل ذکر بڑا درخت کہ جس کے اوپر کسی عالم کی لاش کو انگریز نے لٹکایا نہ ہو، اور سارے کے سارے علماء دیوبند تھے۔ تو بے شمار یہ معاملہ ہوا، بے شمار علماء کو پھانسی دی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ علماء ہماری مان کے چلیں، اگر نہیں مانتے تو ایک تو انہیں ختم کر دو، اور عوام کے اندر اس چیز کی دینی تعلیم کے بارے میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ یہ کسی کو اپنے بیٹے کو مولوی نہ بننے دیں، کہ مولویوں کا انجام تو یہ ہوتا ہے، یہ تو درختوں پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، یہ تو انگاروں پہ بچھا دیے جاتے ہیں، یہ تو گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریز نے کیا کیا؟ منفی پروپیگنڈا علماء کے خلاف، پتہ ہر اینگل سے جو وہ کر سکتا تھا وہ سارے کام اس نے کیے۔ لیکن علماء کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داری پوری کرتے رہے۔
ساری تکلیفیں برداشت کی، دین کے اوپر جمے رہے۔ یہ انہی کی استقامت ہے کہ آج میں اور آپ کلمہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہندوستان سے نام مٹ چکا ہوتا، جیسے اندلس میں مٹایا گیا، ہندوستان سے بھی اسلام کا نام مٹ چکا ہوتا۔ یہ علماء ہی ہیں جو آج دین باقی ہے، یہ علماء کرام ہی کی محنت ہے جو آج سنتوں سے محبت کرنے والے باقی ہیں، یہ علماء کرام ہی کی محنت ہے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اگر یہ ان کی قربانی اور محنتیں نہ ہوتیں تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہاں سے اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ تو بڑے بڑے علماء کی تو بڑی بڑی داستانیں ہیں، لیکن ایک اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف بھی انگریز نے کچھ پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے جواب میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے، ان کو سن لیجئے۔ تم یوں ہی سمجھنا فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر فدا سبھی ہے میں کوش، یوں ابر سیاہ پہ فدا ہیں سبھی میں کوش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو علماء نے قربانیاں دیں۔ انگریز نے بہت سارے کام کیے، ان میں سے ایک کام اور بھی کیا، وہ آج بھی باقی ہے، چل رہا ہے۔ انگریز نے علماء اور مدارس کو ختم کرنے کی جو محنت کی وہ اپنی جگہ تھی، انگریز نے ایک تو علماء کے خلاف پوری کمپین چلائی نا، ہر اعتبار سے جو کچھ کر سکتا تھا۔ دوسرا، اس نے عوام کے اوپر بھی بھرپور محنت کی۔ عوام کے اوپر اس نے کیا محنت کی؟ وہ ایسی خوبصورت اور ایسی زبردست طریقے سے محنت کی کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ ہوا کیا۔ عوام کے ذہن بدل دیے، طبیعتیں بدل دی، مزاج بدل دیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ مشرق میں پہلے کیا تھا؟ جس سے دشمنی ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، انتقام لینا ہو، گردن اڑا دی، گولی مار دی، کام ختم کر دیا۔ انگریز نے یہ نہیں کیا۔ عوام کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے دل اور دماغ کو بدل دیا۔ ان کے دل اور دماغ کو پہلے تھا ایمان کے اوپر، کہ پہلے اصل مقصد زندگی تھا مرنے کے بعد کہ وہاں ہمارا اچھا ہو جائے، ایمان کی محنت، اسلام کی حفاظت یہ عوام الناس بھی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے عوام الناس کے دماغ کو ایسا بدلا کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ بن گیا مقصد زندگی۔ ایمان کہیں بہت پیچھے چلا گیا۔ عوام الناس کی زندگی میں آج بھی نظر آتے ہیں اس کے اثرات۔ بہت محنت کی اس نے، انگریز نے، اور کامیاب ترین محنت کی اس کے اوپر، کہ عوام کا مقصد زندگی روٹی، کپڑا اور مکان سے اوپر نہیں ہے، آج بھی نہیں، الا ماشاءاللہ، کہ ان کے دل اور دماغ کو ہی بدل دیا۔ تو انگریز نے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں ایسی محنت کی کہ وہاں بتا دیا انگریزی پڑھو، انگریز بنو، انگریزی کلچر، انگریزی تہذیب، انگریزی طور طریقے، انگریزی کام، سب کچھ اسی میں ترقی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں پیسہ ہے۔ تو دماغ کو بدل کے ادھر لگا دیا۔ علامہ اقبال نے کہا، دل کے میں خانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب، دل کے میں خانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد۔ ہماری زندگی کو ایک مشین بنا دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، اس کے اندر سے انسانیت کو نکال دو۔ اور علامہ اقبال نے انگریز کے بارے میں کہا، ان امتوں کے باطن نہیں ہے پاک،
کہ ان کے باطن پاک نہیں ہیں یہ فرنگیوں کے، عیسائیوں کے. وہ تو ناپاک باطن لے کر آئے تھے، اور اس ناپاک ذہن سازی کے مشن کو انہوں نے اتنی کامیابی سے پورا کر لیا کہ آج بر صغیر میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جلد ان کی کالی ہے، یہاں والی ہے، لیکن دماغ ان کا انگریز والا ہے، سوچ ان کی انگریز والی ہے. اس کے اوپر علامہ اقبال نے باقاعدہ فارسی میں اشعار کہے، جس میں آخر میں یہ کہا: لیست منی گویزت مولائے ماں، وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں. کہ انہوں نے ہمارے طور طریقوں کو، کلچر کو، ذہنوں کو ایسا تبدیل کر دیا کہ بقول علامہ اقبال اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ کہہ دیں گے لیست منی، یہ میرے تو نہیں ہیں. ان کے لباس انگریزی، ان کے طور طریقے انگریزی، ان کی شادی بیاہ انگریزی، ان کی ہر چیز غیروں کی، یا ہندوؤں کی، یا عیسائیوں کی، یا کسی غیر کی. محمدی تو کوئی چیز ان کے گھر میں نظر ہی نہیں آتی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور دیکھیں تو دیکھ کے کہہ دیں گے لیست منی، یہ میرے نہیں ہیں، یہ محمدی نہیں ہیں، ان کے اندر سے روح محمدی نکال دی گئی. تب یہ خارجی فتنہ تھا بہت بڑا، اور اس نے عوام الناس کے ذہن کو بہت بڑے پیمانے پہ بدل کے رکھ دیا. یہ فتنہ تھا نا. اس سے پہلے کس فتنے کا ذکر کیا تھا جی بتائیں، یاد ہے کسی کو؟ ابھی تھوڑی دیر 10 منٹ پہلے ذکر ہوا ہوگا داخلی فتنے کا. شیخ داخلی فتنے کا، دین اکبری. وہ فتنہ کون سا تھا؟ داخلی. تو اس کا سدباب اللہ نے دیا داخلی، کہ ایک اللہ والے کو اٹھایا خانقاہ سے، ایک عالم کو اٹھایا مدرسے سے، اس ایک اکیلے نے جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دیا، معاملہ بدل گیا. یہ پھر زیادہ یہ جو فتنہ ہے یہ خارجی. اس کے لیے پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ایک مدرسے ہی کے عالم سے، ایک خانقاہ ہی کے بندے سے ایک کام لیا خارجی محنت کا. انفروا خفافا وثقالا، خارجی محنت کا کام. وہ کون سا کام؟ تبلیغی جماعت کا کام. کہ جتنا بڑا وہ فتنہ آیا اس نے عوام کے اندر دین کی طلب ختم کر دی، مقصد زندگی روٹی بن گیا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، جو خود ایک خانقاہ کے بندے ہیں، ایک مدرسے کے بندے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ان کا گہرا تعلق ہے، اسی کے پڑھے ہوئے، انہی کے شاگرد ہیں، انہی کے ساتھی ہیں. اور رائے پور میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت کا کام شروع کرنے کے بعد بھی جاتے رہے تا حیات. اور ابتدا میں جو حضرات جاتے تھے دین کی دعوت کے لیے، ان کو بھی رائے پور بھیجا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس خارجی فتنے سے امت کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تبلیغی جماعت کا کام لے لیا. خارجی فتنے کے لیے خارجی محنت، نکلو گھروں سے. کیا کہ انگریز نے محنت کر کے لوگوں کے اندر دین کی، علماء کی، مدارس کی طلب ختم کر دی. اب بے طلبوں کے پاس جا کے ان کو منت کر کے، ان کو محبت سے، پیار سے، ان کو کسی طریقے سے دین کی طرف لے کے آنا. اور یہ محنت ایسی عظیم ہوئی اس ماحول اور معاشرے میں کہ آج دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو تبلیغی جماعت کے لوگ دین کی محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس خارجی فتنے کے سدباب کے لیے خارجی محنت عطا فرمائی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امت کی اصلاح کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، بہت فکر مند رہتے تھے. اسی فکر کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان سے یہ دین کا کام لیا. ان کو ایک دفعہ خواب میں بشارت ملی کہ تم سے دین کا بڑا کام لیا جائے گا. وہ سوچتے رہتے تھے کون سا کام ہوگا، کیسا کام ہوگا. تو ایک دن سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے بھائی کے پاس گئے، کہنے لگے یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو کیا ہوگا، میں بڑا پریشان ہوں. انہوں نے تسلی دی، کہا کہ بھائی آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ سے کام لیا جائے گا، تو جب لینے والا خود ہی لے گا تو لے لے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ کام کرو، یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی بڑا کام کرو، یہ تو کہا ہی نہیں. خواب میں تو بشارت یوں دی گئی کہ آپ سے بڑا کام لیا جائے گا، تو جب پروردگار نے لینا ہوگا خود ہی لے لے گا، پریشان نہ ہو. تو یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یہ خواب سنایا
سید حسین احمد مدنی رحمۃ کے بھائی کو. پھر ایک خواب انہوں نے اور بھی دیکھا. یہ بالکل ابتدائی زمانے کی باتیں، جب یہ تبلیغ کا کام ابتدائی ہی مراحل میں تھا. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پہ بستر رکھ رہے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کے کندھوں پہ بستر رکھوا رہے ہیں اور ان کو رخصت کر رہے ہیں، جاؤ. کہتے ہیں جب میں نے خواب دیکھا تو پھر میرا جانا ہوا دارالعلوم دیوبند، اور وہاں دو بزرگوں سے اس وقت ملاقات ہوئی. ایک حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ خانیوال والے. کہتے ہیں وہاں جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ذکر کیا. اب یہ تو سب ایک ساتھ ہی سب لوگ آپس میں ساتھی تھے کہ جی تو میں نے خواب دیکھا. تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب آپ کا بستر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ رہا. تو انہوں نے کہا بستر ان کے کندھے پہ رکھا، جاؤ بھیا اللہ کا کام کرو، کام ہو جائے گا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے پھر یہ کام کی ابتدا اور پھر آگے اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. تو پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دین کی دعوت کے کام میں لگے، اور آج اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کام کو اتنی قبولیت دی، دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو جماعت کے لوگ دین کی محنت کرتے ہوئے ملیں گے. تو یہ فتنہ کون سا تھا؟ خارجی. اللہ نے محنت بھی خارجی دی کہ بے طلبوں کو جا کر دعوت دو، انہیں بلاؤ. بھئی وقت کی بات ہے نا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی 100-150 سال پرانی بات ہے، 1300 سال بھی تو امت نے ایمان اور دعوت پہ گزارے ہیں نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو 1200-1300 سال اس پر الگ انداز سے عمل ہوتا رہا، اور اس فتنے کا سدباب اللہ نے ایسے کیا کہ اس کو اس رخ پہ کام اللہ نے عطا فرمایا اور اس کام کو قبولیت عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جس طرح سے چاہے جس سے چاہے کام لے لے. اور آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغ والے بھی کام کر رہے ہیں اور مدارس والے بھی کام کر رہے ہیں، خانقاہیں بھی کام کر رہی ہیں، اور بھی دنیا میں بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تاہم حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سن لیجئے، اور انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ علم و ذکر کے بغیر دین کی دعوت کا کام کریں گے تو صدیوں کے فتنے سالوں میں آ جائیں گے، اور علم و ذکر کے ساتھ اگر دعوت کا کام کریں گے تو جو ہدایت صدیوں میں آنی تھی وہ اللہ کی رحمت سے سالوں میں آ جائے گی. یہ جو 6 نمبر ہے نا، اس میں علم و ذکر باقاعدہ ایک مستقل پوائنٹ ہے. تو اس امت میں ابھی جو کام ہو رہا ہے نا، زیادہ کام دین کا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن پر تبلیغ غالب ہے، علم و ذکر ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر علم و ذکر غالب ہے، تبلیغ ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو دونوں شعبے اپنی جگہ بہترین اور بھرپور ہیں. ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں. اس وقت باطل بہت ہیں ہمیں برا کہنے کے لیے، ہمیں توڑنے کے لیے، ہماری خرابیاں ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کے لیے. باطل نے یہ کام پکڑا ہوا ہے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ باطل کی پوری ایمانی قوت کے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو دین کا کام جہاں ہو رہا ہے، جس شعبے میں ہو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. اس فتنے کے دور میں معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. تو 2 طرح کے لوگ زیادہ ہیں آج دین کا کام کرنے والوں میں. کچھ ایسے ہیں جن پر تبلیغ غالب ہے، علم و ذکر ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ علم و ذکر غالب ہے، تبلیغ ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو کام تو خیر دونوں ہی دین کے ہیں. تو یہاں ابھی ہمارا اس فتنوں سے کیسے بچیں کے بیان کا یہ پہلا ایک مرحلہ پورا ہوا. اب اگلی اتوار کو انشاءاللہ اگلی اتوار کو تو میں کراچی میں ہوں، اس سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ اس کو پھر آگے ہم لے کے بڑھیں گے معاملے کو، جس میں ایک تیسرے فتنے کا ذکر ہوگا. اس فتنے کا نام ہے سائبر فتنہ. عالمی فتنہ ہے یہ. پہلا تھا داخلی، پھر خارجی،
اس کے بعد ایک اور فتنہ ہے، وہ سائبر فتنہ ہے، یعنی انٹرنیٹ، موبائل فون کا، میڈیا کا۔ یہ اور اس سے بچنے کے لیے جو معاملہ ہے وہ کیا، ہمیں کسی نہ کسی کہف میں جانا ہوگا۔ تو میں ایک دو لائنوں میں اس کی سمری تو بتا دیتا ہوں اگلے پورے 1 گھنٹے کے بیان کی، لیکن تفصیلات انشاءاللہ اگلی اتوار کو چونکہ کراچی میں ہونا ہے تو اس کے بعد پھر آ کے کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا فتنہ ہے سائبر فتنہ، جس نے پوری امت کو اس وقت جکڑ لیا ہوا ہے، اور ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اس فتنے کا بھرپور شکار ہو چکے۔ اب اس سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ وہاں تو حضرت نے، اللہ تعالیٰ نے امام ربانی کو کھڑا کر دیا، ادھر اللہ نے تبلیغی جماعت کے کام کو کھڑا کر دیا۔ اب اس سائبر فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں کسی نہ کسی کہف کے اندر پناہ لینی ہوگی۔ وہ کہف کون سی ہیں؟ تبلیغی جماعت ایک مکمل کہف، دین کے مدارس یہ بھی مکمل کہف، وہ خانقاہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، یہ بھی ایک مکمل کہف، درس قرآن جہاں قرآن پڑھا اور سمجھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک مکمل کہف۔ تو اس سائبر فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کہف میں داخل ہونا ہوگا۔ اگر ہم داخل ہو جائیں گے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، زندگی رہی، تو 19 دسمبر کو غالباً اتوار ہے۔ بہرحال اگلی اتوار کو میں کراچی میں، اس کے بعد جو اتوار آئے گی ایک اتوار چھوڑ کے، یہ 21 دسمبر ہے، 21 ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 5 ہے، تو 14 دن بعد شاید 19 ہے۔ بہرحال ایک اتوار چھوڑ کے پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور وہ جو ہے نا ہمارے موجودہ حالات کا اس میں خاصا تذکرہ اور چیزیں اس میں انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے۔ تو ہمیں کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی پڑے گی، پناہ لے لیں گے، بچ جائیں گے، ورنہ اگر وہ آزاد پھرتے رہے تو پھر یہ فتنوں کی دھول اور مٹی یہ ہمارے ایمان کو لے جائے گی۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹر انٹو دی نیٹ، ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ جس میں پھر ایمان وہ جال پکڑ لیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، حضرت جی کے بارے میں کل سے نہیں 2 دن سے بہت زیادہ سوالات، بے شمار فون، واٹس ایپ ریکارڈنگز اور مختلف لوگ باتیں پوچھ رہے ہیں حضرت جی کی صحت کے اعتبار سے۔ کل رات کو مولانا مکی صاحب کا میسیج آیا، ابھی ان سے تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی۔ مولانا مکی حجازی صاحب سعودی عرب مکہ مکرمہ، آج ابھی 3 بجے سے پہلے ان سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی۔ کل ان کا ایک ویڈیو ریکارڈنگ آئی تھی اور ساتھ پیغام آیا تھا آڈیو کہ بھئی حضرت جی کو میرا یہ میسیج سنوا دیں اور دعاؤں کے لیے۔ خیر پھر الحمدللہ حضرت جی سے ملاقات ہوئی، ان کا پیغام بھی دیا، اور حضرت نے فرمایا کہ مکی صاحب جہاں ہیں تو ان کا وہاں ہونا اور ان کا وہاں بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرنا ہی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے اور خوشی کی بات ہے۔ تو بہرحال دونوں حضرات کی آپس میں اس طریقے سے ایک رابطہ ہوا۔ صحت کے بارے میں یہ ہے کہ طبیعت خراب تو ہے، بیماری تو ہے، لیکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والی بات بھی غلط ہے، اور بہت زیادہ کوئی پریشان ہو کے پینک پھیلانے والی بات بھی نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی ہے، کہ ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو شفا و صحت عافیت کے ساتھ رکھے۔ حضرت جی کا سایہ خیر عافیت ایمان صحت کی سلامتی کے ساتھ تادیر تمام مریدین اور تمام متعلقین کے اوپر، اور خصوصاً صاحبزادگان کے اوپر اور ہم سب کے اوپر جو ہے نا وہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ باقی جو جمعے والے دن بیان میں حضرت جی نے ایک بات فرمائی تھی کہ بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کسی کے بارے میں تو بھئی معاف کر دیں، تو یہ مشائخ کا ایک طریقہ رہا ہے، اور حضرت جی نے یہ پہلی دفعہ یہ نہیں کہا، اس سے پہلے بھی کہا اور میں نے سنا بھی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ تو یہ مشائخ کا ایک طریقہ رہا ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ اصل کے اندر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے مانگا، یا اللہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پہ غصہ کیا ہو، کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو میرے اس عمل کو بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دینا۔
ابھی نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان بھی کروایا تھا کہ ہاں بھئی کسی نے کو مجھ سے بدلہ لینا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آج بات کر لے۔ ایک صحابی آ گئے جی میرا ہے، اب باقی صحابہ حیران، یہ کون اللہ کا بندہ آ کے کہتا ہے میں نے لینا ہے بدلہ، کہ جی آپ نے نا میری پیٹھ کے اوپر لاٹھی ماری تھی، ابھی تم بھی کر لو جو کرنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میرے نا کمر کے اوپر کپڑا نہیں تھا، تو آپ بھی ذرا قمیض تو اتارنی پڑے گی نا، آپ بھی مہربانی کریں، میں نے بدلہ لینا تو پھر پورا لوں۔ اب صحابہ حیران پریشان، یہ کیا بندہ ہے، کیا کر رہا ہے یہ تو جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب قمیض اٹھائی، وہ پیچھے سے آ کے نا وہ تو بوسہ لینے لگے، چمٹ گئے، اور جناب جو پیچھے مہر نبوت تھی اس کو خوب پیار کیا، خوب بوسے لیے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک حکمت اختیار کی تھی، اور میری کیا اوقات، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو میں تو بس چاہتا تھا کہ کسی طرح مہر نبوت کو بوسہ لے لوں۔ تو یہ مشائخ کا ایک طریقہ رہا ہے۔ ہم تو کسی کے ساتھ ظلم کر کے بھی اس سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں، یہ تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے محبت کرنا، پھر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم ایک دم پینک نہ بنا لیا کریں۔ ہاں صحت کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آج الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی، تو اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام جو ہونا تھا چند دن پہلے وہ تاخیر ہو گئی تھی، وہ کینسل ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، ثم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 16 جنوری کو ہمارا وہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا، اور حضرت جی ہی انشاءاللہ العزیز بیان فرمائیں گے، تو ان کے لیے خیر کی ہم دعائیں کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک اعلان اور بھی ہے، ہانگ کانگ سے حضرت جی کے ایک خلیفہ آئے ہوئے ہیں، قاری طیب صاحب، قاری طیب قاسمی صاحب، تو آج ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ آنے والی بدھ کو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں بیان کریں گے ہیڈ آفس میں، شام کو 7:30 سے 8:30 ہیڈ آفس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ قاری طیب صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں، اچھے بہت بڑے عالم ہیں، تو اس وقت چونکہ وہ لاہور میں ہیں تو میں نے آج ان سے درخواست کی اور انہوں نے قبول کر لی، تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کر کے ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. حیا اور پاکدامنی والی زندگیاں عطا فرما. بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ. درس قرآن www.درسقرآن.com